کی چیز ملے تو ہی کرنا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرتے ہو تو میں تمہارے ہر چیز میں زیادتی کروں گا. اللہ رب العزت آپ جس چیز پر شکر ادا کریں اللہ رب العزت اس میں زیادتی کرتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو، کفران نعمت کرو، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر کفران نعمت کرتے ہو تو میری پکڑ بھی بہت شدید ہے. اب شکر کس پہ کریں میں آج کرا دوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں. کون کون سی نعمت؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ انسان صرف اپنے نفس میں اپنی جان میں ہی غور کر لے تو اللہ رب العزت کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر اگر ساری زندگی ادا کرتا رہے تو اس شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک اللہ والے تھے، ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، دل میں یہ خیال آیا اے اللہ میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں، گرمی بھی بڑی شدید ہے اور چپل بھی نہیں ہے، پیر جل رہے ہیں. اتنے میں دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جس کے پیر ہی نہیں ہیں. اسی وقت انہوں نے جو ہے نا شکر ادا کیا، اے اللہ میں تو اس پر کفران نعمت کر رہا تھا کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، کم سے کم پیر تو ہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نعمتیں دی جائیں ان کا اظہار کرو، ان کا اظہار کرو. اعملوا آل داود شکرا، حضرت داود کے بارے میں فرمایا کہ کتنے شکر گزار بندے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، جیسے کہ آپ نے کہا لوگ جو ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے بہت کم بندے ہیں. اور پھر یہ بھی فرما دیا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر چیز میں زیادتی ہو تو لئن شکرتم لازیدنکم. بالکل صحیح. ایک سوال آپ بہت اچھا کر رہے تھے بریک میں چاہ رہی ہوں کہ ہم سب کے لیے وہ آپ سوال ڈاکٹر صاحب سے اس وقت بھی کریں. جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے اللہ پر توکل، جی تو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ انشورنس کا جو رجحان ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یا غریب لوگ ہیں، ایک شخص ہے بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اب کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا، وہ سود پہ پیسے بینک میں رکھوا دیتا ہے کہ کیا کروں مالک، اس کے علاوہ کوئی سبیل نہیں اختیار کر سکتا، یہی ہے کم از کم پیسہ تو محفوظ ہے، کچھ تھوڑا بہت آ جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوں. اب وہ کیا کرے وہاں پہ، اس کے لیے یہ انشورنس ہے نا، اس کے اوپر یہ کوریج وغیرہ کا بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے، تو کیا یہ اللہ پہ توکل والے احکام کے احکامات کے خلاف تو نہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں جو انشورنس کا معاملہ ہے اس میں فقہاء کرام کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ توکل ہی کے خلاف ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین نے اللہ کی جنت کے بدلے میں اپنا جان و مال اللہ کے حوالے کر دیا. جب اللہ کے حوالے کر دیا اب جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اب ہم اسے انشور کریں گے تو یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن دوسرے فقہاء کرام نے کہا کہ کیونکہ ایک معاشرے کے اندر اسباب اختیار کرنا ٹھیک ہے، لہذا کراہیت کے ساتھ چونکہ ایک چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہر آدمی اس کو اختیار کر رہا ہے تو اس وجہ سے رخصت ہے. دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عزیمت اور ایک رخصت. عزیمت کیا؟ پرائورٹی، ٹاپ جو چیز ہوتی ہے آپ کی بالکل بہترین چیز، اس کو اختیار کرنا. اور رخصت کیا ہے کہ معروضی حالات ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر آپ نے کم درجے کی چیز کو اختیار کرنا. لہذا اس میں فقہاء کرام نے رخصت دی ہے کہ انشورنس آپ کر سکتے ہیں، لیکن عزیمت کا، استقامت کا مقام یہ ہے کہ جان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ہم گروی نہیں رکھ سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے کبھی خدا نہ خواستہ والد کے پاس اتنی کوئی جائیداد نہ ہو تو بچے ہی نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں ابا آپ نے کیا کیا، ان کے والد کو دیکھیے وہ کیا کیا چھوڑ کے گئے ہیں ان کے لیے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اگر وہ کہے بیٹے میں نے اللہ پہ توکل کیا تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری زندگی خراب کی. نہیں، میں آپ سے بتاؤں کہ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں صبر اور شکر کا انتظام کرے، اپنے بچوں کو قناعت سکھائے، رزق حلال کی ترغیب دے اور انہیں بتائے کہ دیکھو بیٹا میں نے زندگی میں مال و اسباب تو جمع نہیں کیے، لیکن میں تمہیں جو دے کر جا رہا ہوں وہ بہترین تربیت ہے، جو میں تجھے دے کے جا رہا ہوں بہترین علم ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ملین اور بلینز اولاد کے لیے نہ چھوڑ کر جائے، لیکن جو اس کی وراثت علمی تھی وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر جائے. اور عین ممکن ہے کہ اس کے بچے جائز رزق حلال کما کر دنیا میں بہت سارے لوگوں سے آگے نکل جائیں. لہٰذا یہ شکوہ اور شکایت تو انسانی زندگی میں اس کے ضمیر اور اس کی جبلت میں شامل ہے. انسان تو یہ بولتا ہے کہ جناب ملینز آ گئے تو بلینز آ جائیں، بلینز آ گئے تو ٹریلین آ جائیں. انسان کا پیٹ یا تو قناعت بھرتی ہے یا قبر کی مٹی بھرتی ہے. لہٰذا یہ تو اس کمپٹیشن اور مسابقت کا معاملہ ہے. اور دوسرا رہا آپ کا یہ سوال کہ معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے کیا تھا ایک سوال، مقابلہ یہی کہ والد کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے. تو والد کے اوپر بوجھ آنے کی یہی صورت ہے
کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں وہ اسرت کی زندگی گزارتے ہیں اور وہ تنگی کی زندگی گزار جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ فیتھ ہے، یہ بلیو ہے کہ جو غریب غربت کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، صبر کرتا رہا کہ یہ رزق چونکہ اللہ متعین کرتا ہے، اللہ نے میرے حصے میں اتنا رزق دیا، اور تھوڑے رزق پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو حدیث مبارک میں آتا ہے، اس لیے کہ مومن کی زندگی تو آخر کی زندگی ہے، لہٰذا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جو عمرہ ہوں گے بڑے بڑے، وہ پرچہ حل کریں گے، 500 سال ان کے ہاتھ میں پرچہ تھما، 500 سال تک حل کرتے رہیں گے، اور غریب دمادم مست قلندر کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں ایک قصہ سنانا چاہوں گا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، اگر اجازت ہو آپ کی، جو آپ نے ابھی عرض کیا کہ والدین پہ بچے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ اصل میں تربیت، ان کی تربیت بچپن ہی سے کرنی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قصہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین تھے اور 11 بیٹے تھے۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ٹوٹل 11 دینار تھے، یعنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو ان کے ایک ملنے والے نے کہا کہ میں آپ کو 1 لاکھ دینار دے دیتا ہوں جو آپ اپنے بچوں میں وراثت میں تقسیم کر دیں، کیونکہ آپ نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے میں نے بچوں کو تعلیم دی ہے اور بچوں کو اللہ پر توکل کرنا سکھایا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا، اگر وہ اس پر چلتے ہیں تو میں جو ہے وہ اللہ رب العزت وہ ہوا یتولی الصالحین، اللہ رب العزت جو ہے ولی ہے نیکوں کو۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ غربت اور مفلسی کو اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مالدار مومن جو ہے ایک غریب مفلس الحال مومن سے بہت بہتر ہے۔ نہیں، رسول اللہ نے غربت سے پناہ بھی مانگی ہے، پناہ بھی آپ نے مانگی، غربت پھر سے آپ نے یہ بھی کہا کہ 2 لوگ رشک کے مستحق ہے، ایک جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اسے راہ خدا میں لٹاتا ہے، اور دوسرا وہ جسے علم عطا کیا اور وہ اسے راہ خدا میں لوگوں کے لیے لٹاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو ہم جان بوجھ کے غریبی کو جان بوجھ کے غریبی کو نہیں، جان بوجھ کے غریبی والی بات نہیں ہے یہاں پر۔ بات آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اگر وہ غریب ایسے ہو، بھی صحابہ کرام تھے کہ جن کی تجارت کے قافلے اونٹوں پہ ہزاروں اونٹوں پہ سینکڑوں تعداد میں آیا یہاں پر کرتے تھے۔ ایک بات تھے کہنا چاہتی ہوں فرا، جب غربت کی بات آتی ہے تو حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی 2 چیز یعنی غربت اور جہالت کی گود میں پنپتی ہے۔ تو ہمیں غربت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں جہالت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جی جی، موقع نہیں مل رہا آپ کو۔ نہیں پلیز پوچھیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اللہ پہ توکل تو کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں لے کے جیسے پلاٹ وغیرہ لینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، کیا یہ مطلب کہ آپ سود نہیں لینا چاہتے، آپ وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر پلاٹ وغیرہ لے کے ڈالیں تو وہ ہاں وہ مجھے اب یاد آ گیا کہ فرحان نے بھی بات کی تھی سود پر، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں سود چاہے آپ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہو، ہاں اگر آپ کی جان پر بن جائے تو پھر تو قرآن نے اکراہ کی صورت میں، اضطراب کی صورت میں جان بچانے کا حکم دیا ہے۔ اس صورت میں تو جو میتہ ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، آپ کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسہ لگائیں وہ آپ کا پیسہ الگ کھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر نقصان بھی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جناب کاروبار میں اس دفعہ اتنے کا گھاٹا ہوا، آپ نے اب آپ کو ہم نے کیا دینے، الٹے آپ اتنے ہمیں دیجیے، تو آپ بندہ وہاں پہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جو ہے اپنی حاجت کے لیے سوال کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے، جان کا خوف آ جائے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو کوئی سبب میسر نہ آئے یعنی کہ اس کے اعضاء سالم نہ ہو، ایسی صورت میں مانگ سکتا ہے۔ اور میں اس کے متعلق حدیث مبارک بتاؤں گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک توانا شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے کچھ دیجیے۔ سرکار کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے فزیکل اسٹرکچر کو دیکھا، صحیح و سالم ہے، آپ نے فرمایا یہ بتا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا میرے پاس 2 ٹاٹ کے لباس ہیں اور غالباً ایک پیالہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ نے اسی وقت بولی لائے نیلام کیا باقاعدہ کہ کون اس کا 1 درہم دے گا؟ ایک صحابی کھڑے میں دوں گا، آپ نے فرمایا کون اس کے 2 دے گا؟ دوسرے کھڑے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے 2 درہم میں اسے بیچا اور اس کو کہا 1 درہم جا اپنے بچوں کو کھانا کھلا، اور 1 درہم سے آپ نے کہا کہ کلہاڑی لے کر آ، پھر کہا جنگل میں جا کر اسے درخت کاٹ 15 دن سے پہلے میرے پاس مت آنا۔ دستہ خود لگا کے دیا، خطرہ خود لگا کے دیا۔ 15 دن کے بعد جب وہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اب جو ہے وہ 10 درہم میں نے کما لیے ہیں اور آپ نے جو فرمایا تو اس سے مجھے بڑی برکت ملی ہے، عزت نفس بھی مل گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا جا 5 درہم سے جا تو اپنا کاروبار چلا اور 5 درہم جا اپنے بچوں پر خرچ کر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ضعیف بیوہ ہے یا کوئی ایک ویسے ہی بیوہ، ہاں تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال اسے دیا جائے گا۔ دیکھیں جو شرعی فقیر ہے، معاشرے کے اندر زکوٰۃ کیوں رکھی گئی ہے؟ زکوٰۃ یہ کہ آپ کا امیروں کا مال لے کر غریبوں پر خرچ کیا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں جو فقراء کا مال ہے وہ وزراء کھا جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ بریک کے لیے یہاں پر رکیں گے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔
دھڑکنوں میں سمائے محمد، میری دھڑکنوں میں سمائے محمد، میری جان و دل ہے برائے محمد، میری دھڑکنوں میں سمائے محمد، زمین سجدہ گاہ فلک بن گئی ہے، زمین سجدہ گاہ فلک بن گئی ہے، یہاں جب سے تشریف لائے محمد، میری دھڑکنوں میں سمائے محمد، ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں مجھے کو، ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں مجھے کو، کفن پر لکھا تھا گدائے محمد، کفن پر لکھا تھا گدائے محمد، زمانے میں ہم بھی بھٹکتے ہی پھرتے، زمانے میں ہم بھی بھٹکتے ہی پھرتے، جو ہم پر نہ ہوتی عطائے، جو ہم پر نہ ہوتی عطائے محمد، میری دھڑکنوں میں سمائے محمد، اور فلک کہہ رہی ہے جسے ساری دنیا، فلک کہہ رہی ہے جسے ساری دنیا، یہ سایہ فگن ہے ردائے محمد، یہ سایہ فگن ہے ردائے محمد، اور بنا دے جو لفظوں کو پر نور گوہر، بنا دے جو لفظوں کو پر نور گوہر، وہی دکھ سکے گا سنائے